آج آپ کے سامنے ہم جو اہم موضوع ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے، ہم نے ECP کو ایک لیٹر دیا ہے آج کی تاریخ میں. کل ہم کراچی میں ایک ورکرز کنونشن کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی دیکھا پورے پاکستان میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے جلسے کریں، ورکرز کنونشن کریں، اپنے پروگرام کریں، اور ان سب کو اجازت ہے. شاید اجازت نامے کی بھی ضرورت نہ پڑے. ہم نے ڈیو پروسیس کر کے اجازت نامے کے لیے جمع کرا کے ہم کل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ خط لکھا ہے اور آج ریسیو کرایا ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں فیلڈ ہی نہیں دیا جا رہا. ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں 100 سے زیادہ جگہ پہ ہم نے اجازت نامے مانگے، کہیں اجازت نہیں ملی. لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ کانا میں ہمیں اجازت ملی لاہور میں، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا کنونشن شروع ہوتا سب لوگوں کو اٹھا لیا گیا. اور اسی کے ساتھ آپ نے مانسہرہ میں دیکھا پشاور ہائی کورٹ نے بڑا واضح حکم دیا کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو جلسے کرنے کی اور پروگرام کرنے کی اجازت دیں. لیکن وہاں کیا کیا انہوں نے کہ ساری کرسیاں اٹھا کے لے گئے اور اس کے علاوہ ورکرز کو اٹھا لیا، رات سے گرفتاریاں اور چھاپے شروع کر دیے. اسی طرح کرک میں جو باقی نے ANP نے جلسہ کیا، JUI نے کیا، وہاں 200 400 پولیس والے ان کی پروٹیکشن کے لیے موجود تھے. جبکہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، رینجرز نے اور پولیس نے سیدھی گولیاں ماری ہمارے ورکرز کو. اور اسی طرح ایکٹیویٹی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے کرنے کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں کسی DCO سے یا DC سے یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن سے، لیکن ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. اور ساتھ سوات میں بھی اور اسی طرح مردان میں بھی. اور آپ نے خود دیکھا کہ یہاں آپ کے پریس کلب کے باہر جو فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والے PTI کے لوگ آئے تھے ان کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر دیا. یہ طرز عمل نہ آئینی ہے نہ یہ قانونی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے نہ وہ تشدد کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے نہ تصادم کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو واضح کر دوں، آپ پچھلے 1.5 سال 2 سال میں اٹھا لو، سب سے زیادہ کنونشنز کیے ہیں وہ رول آف لا پہ کیے ہیں. ہمارے لائرز ونگ نے یا بار ایسوسیشنز نے یا PTI نے سب سے زیادہ جو کنونشنز کیے ہیں وہ ایک موضوع پہ کیے ہیں، وہ ہے آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی. چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہاں افراتفری ہوگی، وہاں انتشار ہوگا، وہاں بددلی ہوگی، وہاں اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا، بڑے چھوٹے کی تمیز اور تفریق ختم ہو جائے گی. قانون اور انصاف کا برابری کا سلوک کی بجائے قانون اور انصاف کا مذاق اڑایا جانے لگے گا. قانون اور انصاف کے دوہرا معیار جب سامنے آئے گا تو ریاستی ادارے بھی وہ بے وقت ہو جائیں گے، وہ ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. اور اس صورت میں ہمارے پاکستان میں سیاسی تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوتا ہے. آپ نے ماضی قریب میں دیکھا پچھلے 1 سال سے یعنی مارچ سے لے کر آج تک، یہ پچھلے جب تک خان صاحب جیل نہیں گئے، جتنے جلسے کیے پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے جلسے تھے. اور اس کے ساتھ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا تھا، ایک شہر میں نہیں ہوتا تھا، ایک شہر میں جلسہ ہوتا تھا، پورے پاکستان میں وہ جلسے کی کوریج دکھائی جاتی تھی. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ PTI نے یہ شروع کیا کیونکہ یوتھ کو انگیج کیا، پبلک اور عوام کو انگیج کیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایفیکٹ کیا ہوا؟ ایفیکٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی موقع پہ کسی جگہ بھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا. آپ ہمیں کہتے ہو آپ پرتشدد والی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک جماعت جو PTI ہے اس کے اوپر تشدد ہوا پچھلے 1.5 سال میں. 25 مئی کو میں خود گواہ ہوں، میں صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا. جب ہم یہاں آئے تو سارے کے راستے بلاک تھے. میں نے پٹیشن فائل کی تھی، آپ سارے صحافی برادری دوست ہمارے جانتے ہو. اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ پرامن طریقے سے ساری چیزوں کو آپ مینیج کریں. صرف ایک شہر لاہور میں 500 وکیل ایک دن میں گرفتار ہوئے اور اس کو سپریم کورٹ کے حکم سے ہم نے ان کو چھڑوایا تھا. اور جن پہ تشدد کیا جا رہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، جس بس سے اتارے جا رہے تھے، وہ ایک شخص کو کہتے ہیں یہ وکیل نہیں ہے، اس پہ تشدد نہ کرو. یہ تھا ان کا طرز عمل. رانا ثناء اللہ صاحب کی زیر سرپرستی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے فاشزم کو پروموٹ کیا، فروغ دیا، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI جی پرتشدد سیاست کر رہی ہے. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. ہم نے ہمیشہ رول آف لا، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے بات کی ہے. تشدد ہمارے اوپر ہوا ہے اور آج تک تشدد کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج مجھے بتائیں کہ 2-3 دن پہلے علی نواز اعوان کو اور عامر کو اٹھایا گیا، وہ کہاں ہیں؟ آئین آپ کا کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کرو گے تو 24 گھنٹے ہی چیز ہے جو انسانی اور بنیادی حقوق کا تحفظ دیا جاتا ہے. اور جہاں بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا وہاں ناکام ریاستیں کہلاتی ہیں. آج ہم کدھر جا رہے ہیں دیکھیں. اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ لولا لنگڑا اگر الیکشنز کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں موقع نہیں دیتے. آپ زور زبردستی پہ جو 80% 90% جس کی پاپولرٹی ہے اس کو آپ کرش کر کے اس کے بندے اٹھا لیتے ہیں، موقع نہیں دیتے. آپ چون کا مربع بنا کر کے ایک لے آتے ہو جو پچھلے 16 مہینوں میں آپ نے ایڈونچر کر کے دیکھ لیا. کیا ہوا؟ ملک کی معاشی تباہی ہوگی، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. اور اس انداز اور اس حالت سے مجھے بتائیں اس وقت پاکستان
متحمل نہیں ہو سکتا ایسے ایڈونچرز کی، اس لیے کہ معاشی تباہی آپ کی اتنی ہو چکی ہے کہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اس لیے کہ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے، آپ کو اوورسیز کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہے، ان سے پیسے لے کر آنے ہیں، آپ نے رول آف لا قائم کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر کے انویسٹمنٹ لے کر آئیں، اس لیے کہ انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس آئے، اور اگر آپ کے حکمرانوں کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو، ان کی پراپرٹیز باہر ہو، ان کے بچے باہر ہوں، ان کا بزنس باہر ہو، تو مجھے بتاؤ انویسٹر کیسے آپ پہ بلیو کرے گا کہ ان کی پالیسیز واقعی ایسی ہوں گی جو اس ملک کے رہنے والے یا اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کے بینیفیشل ہوگی؟ تو جب آپ کے اوپر مسٹرسٹ ہو جائے گا تو پھر لوگ نہیں آئیں گے، پھر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ یہ 25 کروڑ عوام بھگتے گی۔ یہ ریاست کے ادارے سوچیں، اس کو ریکنسیڈر کریں، اور ساتھ مجھے یہ بتائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسٹرانگ پاپولر پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ خرچے کم کرے گی، وہ اپنی آمدنی کو بڑھائے گی، وہ پالیسی ایسی دے گی جو کنسسٹنٹ ہوگی اور جس کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ ہوگا۔ جس حکومت کے اوپر، جس ادارے کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ نہ ہو، وہ نہ ادارے پراپر پرفارم کر سکتے ہیں، نہ وہ حکومتیں پراپر پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دن بھی جو 9 مئی کو ہوا، آپ نے دیکھا عمران خان نے نکلتے وقت گھر سے صرف ایک بات کی، مجھے وارنٹ آف ارسٹ دکھا دیں، میں خود اپنی گرفتاری دے دوں گا۔ لیکن وارنٹ آف ارسٹ آپ اس کو گھر کے باہر دکھا دیتے، آپ ہائی کورٹ میں دکھا دیتے، باہر دکھا دیتے، اسے گرفتاری دے دینی تھی۔ لیکن آپ نے ضرور وہ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا کہ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک کیا، اس کے CCTV فوٹیجز اٹھا کے لے گئے، اور وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور جس بدترین انداز سے مس بیہیو کرتے ہوئے ان کو اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ اور ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک نہیں کیا۔ یہ پیچھے بھی آپ دیکھ لیں 6 مہینے پہلے جب سپریم کورٹ نے فیصلے کیے کس طرح ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور 98 میں جس طرح اٹیک ہوا تھا وہ بھی پتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز ہے اس میں سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا بیٹھا ہوا ہے، 7 منٹ کا آپ کے پاس پیٹرول رہ گیا ہے، ان کو انڈیا لے جاؤ۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا۔ ہم ایک پرامن جماعت ہیں اور ہم رہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ صرف ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، آج ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے، تو جب اس بات کو وہ مانتا ہے کہ لیے ملک کو کسی اچھی صورت میں نہیں لے کے جائیں گے، اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان کو اپلیکیشنز اور لیٹر دے دیا ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اپنی ساکھ کے لیے، اس ملک کے لیے، اور اس الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع نہ بنانے کے لیے آپ اپنا واضح اور پازیٹیو رول ادا کریں گے۔ اور کیئر ٹیکر سے بھی، اسپیشلی پرائم منسٹر سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی میں بیٹھ کے تو ہر جگہ پہ کہتے ہو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، سب کو موقع ملے گا، لیکن یہ جو موقع دے رہے ہیں کہ آج الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے 8 فروری سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے، اس تاریخ کے بعد اب ہر کسی کو آپ موقع دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو پبلک، عوام، لوگ، انٹرنیشنل ورلڈ آپ کو دیکھ رہی ہے، ایسے ڈسکریڈٹڈ الیکشنز کا نقصان ہوگا، ریاست کو کسی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ اچھا، یہ سوال یہ ہے کہ اعظم خان کی نگران جو وزیر اعظم کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد یہاں پہ تقرری کا طریقہ کار کیا ہوگا خیبر پختونخوا میں، کیونکہ وہاں پہ تقرری ہوئی تھی تب پی ٹی آئی کی حکومت؟ دیکھیں، یہ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اس آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے آئین کا حل ڈھونڈنا پڑے گا، چونکہ آئین میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے، الیکشنز ہونے ہوتے ہیں 60 دن میں یا 90 ڈیز میں، اس سے زیادہ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے ایسی کوئی سچویشن کا جواب نہیں رکھا گیا۔ ہاں، جب آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار تو موجود ہے اپوائنٹمنٹ کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن اور جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی چیف منسٹر ہے ان کی کنسلٹیشن سے ہوگا، اگر وہ نہیں ہوگا تو کمیٹیز بن جائیں گی، اگر ان کے درمیان بھی طے نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا اور اس کے بعد الیکشنز آپ نے وقت پہ نہیں کرائے تو پہلے ہی ہمیں افسوس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ان کی وفات پہ، لیکن پہلے ہی وہ غیر آئینی بیٹھے ہوئے تھے، 3 مہینے کے بعد تو ان کا غیر آئینی ٹینور ہے، اور اس غیر آئینی کے بعد آج بھی اگلے 3.5 مہینے کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اور اس کا آئین نے بھی کوئی حل نہیں بتایا، اس لیے کہ یہ نامینیشنز آپ نے پہلی دفعہ اتنے عرصے کے لیے کر لی۔ دیکھیں، ماضی میں بھی یا مارشل لا ہوتا تھا، وہ 1 مین رول ہوتا تھا، آئین آپ کا معطل ہوتا تھا، یا 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا تھا۔ ایک دفعہ موقع ضرور ہوا تھا بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، لیکن 1 مہینہ تھا۔ لیکن یہاں آپ نے 13 مہینے کے لیے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نامینیز اٹھا کے بٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر آئین تو اس بات پہ بڑا واضح ہے، آرٹیکل 224 کے 90 دن کے لیے تھا ہوگا، اب 90 دن گزر گئے، اور 90 دن کے بعد آپ نے 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینشنیں دیتے جا رہے ہیں، تو پھر آئین نے تو صرف قانون کا اور آئین کا طریقہ کار موجود ہے، اس پہ بہرحال اس کا جو کانسٹیٹیوشنل حل ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے، سب کچھ سامنے ہے، ابھی تک پی ٹی آئی نے کیا لاہے عمل اختیار کیا ہے، الیکشن اناؤنس تاریخ آ گئی ہے، تو آگے آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو مطمئن کریں گے، کارکن جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ باقی پارٹی کھڑی ہو گئی ہے، لوگ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو مل نہیں رہی، تو آگے آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، کیا عوام کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ عوام کو پتا ہے کہ ان کو کرش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ مجھے آپ کو نہیں،
یہ عوام کا بنیادی حق ہے، یہ عوام کا حق ہے، یہ پبلک کا حق ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کریں ووٹ دینے کا. یعنی وہ الیکٹ کریں گے اپنے میں سے کہ میرا حکمران یہ ہوگا، حق نمائندگی میرا یہ کرے گا. یعنی آپ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والی شخصیات ہیں یا جو ادارے ہیں ان کی طرف نفرت آئے گی، اور اس کا انجام یہ ہے کہ لوگوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ انہوں نے بلے کے نشان پہ مہر لگانی ہے.